بسم اللہ الرحمن الرحیم دے تو کچھ لکھ دے دے کیڑا امر ہے جناب وہ اسماء جو لفظاً اسم ہیں معنی فعل کا دیتے ہیں ان کا نام ہے اسماء الافعال. نامی نو میں ان کی باس چلی ہے. پہلے بیان کیا ہے کہ ان کا نام یہ کیوں ہے، پھر بیان کیا ہے کل یہ 9 ہیں. 6 ان میں سے امر حاضر کے لیے، 3 آگے آئیں گے وہ فعل ماضی کے لیے ہیں. اور یہ جو امر کے لیے ہیں ان میں سے ہر ایک 6 معنی دیتا ہے. ایک آگے ہے دوسرا شروع ہے، تو دوسرا اسم اسماء افعال سے اس کا لفظ ہے بلہا. کیا ہے؟ بلہا. کیا ہے؟ بلہا. عمل وہی ہے جو آگے ہے. فاعل جو کہ ضمیر ہے اس کو رفع، ما بعد آنے والے اسم کو بطور مفعول بہ نصب. یہاں صرف کس فعل کا معنی دیتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو دوسرا ان 6 میں سے جو امر کے معنی میں ہے لفظ ہے وہ بلہا. اس کا ضبط ہے بلہا پر فتح مبنی بر فتح. یہ جو بلہا ہے اس کی وجہ ہے دا کے لیے. وادع یادع بمانا چھوڑنا، اس کا امر ہے دا چھوڑ تم. تو جو دا کا معنی ہے وہی بلہا کا معنی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ بلہا بمانا دا ہے. مثال بلہا زیدن، اس کا معنی ہے دا زید. بلہا زیدن اس کا معنی ہے دا زیدن، زید کو چھوڑ تم. عمل لفظ کس فعل کا معنی دیتا ہے اور اس کی مثال. یہ 4 مسئلے بیان ہو رہے ہیں. یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ جو ہم نے کل نو شروع کیا وہ اسماء افعال کے بیان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کل 9 آدمی جو ہے وہ امر کے معنی میں اور ماضی کے معنی میں. تو جو امر کے معنی میں اس کی دوسری قسم ان میں سے دوسرا قسم نہیں ہے یار، 6 اسم نہیں ہے بڑھایا. ان میں سے دوسرا ہے بلہا. تو بلہا جو ہے یہ بمانا دا ہے. فعل ہے وادع یاداؤ. کالج پڑھتے پہ قانون سمجھ بھی یو دیو پھر یاداؤ بناؤ بمانا ترک کرنا. دا کا معنی ہے کوئی، بلہا کا معنی ہے دا کا معنی ہے چھوڑ توں. دا کا معنی ہے چھوڑ توں اور بلہا کا معنی ہے یہی ہے کہ چھوڑ توں. جیسے بلہا زیدن یعنی بمانا دا زیدن یعنی چھوڑ توں زیادہ. نو میں اسماء افعال کا بیان ہے، یعنی وہ اسماء جو ہیں اسم لیکن معنی فعل کا دیتے ہیں وہ کل 9 ہیں جو مشہور ہیں. ان میں سے 6 امر کے معنی میں ہیں اور 3 جو ہے یہ پھر ماضی کا معنی دیتے ہیں. جو امر کے معنی میں ان کا عمل یہ ہے کہ وہ فاعل کو رفع دیتے ہیں جو ضمیر ہے اپنا فاعل جو کہ ان کے اندر ضمیر مستتر ہے اس کو رفع دیتے ہیں فاعلیت کے بنا پر، اور مابعد آنے والے اسم کو مفعول بہ ہونے کے اعتبار سے نصب دیتے ہیں. ان میں سے پہلا آگے رویدہ اور دوسرا ہے بلہا. بلہا یہ بمانا دا ہے، وعدہ یاداؤ کا معنی ہے چھوڑ تم. تو اس لفظ کا اس اسم کا معنی ہے چھوڑ تم. جیسے بلہا زیدن بمانا دا زیدن چھوڑ تم زید کو. یہ اسم میں تے معنی فعل والا ہے. کچھ فعل امر دے معنی وچ نے تے کچھ فعل ماضی دے معنی وچ نے. جڑے فعل امر دے معنی وچ نے فاعل نو رفع
کیڑا فاعل جڑی ضمیر انہاں وچ مستتر واجب الاستتار تے ماں بعد آنے والے اسم نو بطور مفعول بہ اور دوسرا ان 6 کا بلہا ہے بس بے شک بلہا وضع کیا گیا ہے داع کے لیے جیسے بلہا زیدن یعنی دا زیدن. اور دوسرا ان 6 کا بل ہا ہے بس بے شک وضع کیا گیا ہے بس بے شک بلہا بس بے شک بل ہا وضع کیا گیا ہے دا کے لیے جیسے بل ہا زیدن یعنی دا زیدن. کیا معنی چھوڑ تو چھوڑ تو زید کو. بلہا کا فاعل کون ہے؟ انت ضمیر جو مستتر ہے. زیدن اس کا کیا ہے؟ مفعول بہ. جی. اور دوسرا ان 6 کا بلہا ہے بس بے شک بلہا وضع کیا گیا ہے دا کے لیے جیسے بلہا زیدن یعنی دا زیدن چھوڑ تو زیدن. وثالثها دونك فإنه موضوع بخذ مثل دونك زيدا خذ زيدا. تیسرا ان 6 میں سے جس کا عمل تفصیل آ گئی ہے لفظ ہے دونا کا. کون ہے؟ دونا کا. یہ دون ظرف اور کاف کی طرف مضاف تو یہاں معنی ترکیبی نہیں مراد، یہ پورا مل کر ایک اسم فعل ہے جو بمعنی امر ہے. اصل اعتبار سے یہ دونا کا دونا ظرف ہے، کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے، لیکن یہاں مراد معنی ترکیبی نہیں ہے بلکہ پورے کا یہ پورا مل کر اسم فعل ہے اور بمعنی امر ہے. تو دونا کا کس فعل امر کا معنی دیتا ہے؟ خذ کا. کس کا؟ خذ کا معنی خذ کا. دونا بمعنی ہے اسم معنی فعل امر والا. یہ جو معنی کر رہے ہیں یہ تو فاعل مذکر کا صیغہ لا رہے ہیں، مراد 6 صیغے ہیں. خیر سمجھیے. مثلا دونا کا زیدن کا وہی معنی ہے جو خود زیدن کا. دونا کا زیدن نہیں، دونا کا زیدن کا وہی معنی ہے جو خود زیدن کا معنی ہے. پکڑ تو زید کو. بیان کرتے ہیں کہ جو بیان کیا یار. اور تیسرا ان 6 میں سے دونا کا ہے. دونا کا بھی اصل میں یہ دونا ظرف ہے جو مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف، کاف ضمیر کی طرف، لیکن یہاں معنی ترکیبی نہیں مراد بلکہ پورا اسم فعل ہے جو کہ فعل امر کے معنی میں ہے، معنی میں ہے. تو دونا کا جو ہے یہ کس فعل کے معنی میں ہے؟ یہ خود. دس نام بمعنی خذ ہے. آخذ یا خوزو سے خذ، تو وہی معنی ہے کس کا؟ دونا کا. مثلا دونا کا زیدن معنی ہے پکڑ تو زید کو. خذ زیدن، پکڑ تو زید کو. تیسرا ہے ان 6 کا دونا کا. تو دونا یہ ظرف ہے اور کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے. یہاں معنی ترکیبی مراد نہیں، یہاں یہ اسماء افعال کے اندر اس کا جو ذکر ہے نا معنی ترکیبی نہیں مراد، بے سوائے تیرے یہ نہیں مراد بلکہ پورا یہ مرکب اسم فعل ہے اور بمعنی فعل امر ہے. اور یہ خذ کا معنی ہے. دونا کا خذ کا معنی ہے جیسے دونا کا زیدن بمعنی خذ زیدن. اور تیسرا ان 6 کا
دونہ کا ہے، پس بے شک دونہ کا وضع کیا گیا ہے واسطے خود کے، دونہ کا زیدن یعنی خود زیدن. جی اور تیسرا ان 6 کا دونہ کا ہے، پس بے شک وضع کیا گیا ہے خود کے لیے. کیف ہے یار، پس بے شک بس بے شک وضع کیا اور گیا، دونہ کا یار بس بے وہ تو شک- مان مرجے بھی تو بیان کر چاہیے یار آپ بس بے شک دونہ کا وضع کیا گیا ہے خود کے لیے، واسطے خود کے واسطے یار. خود کے. جیسے دونہ کا زیدن یعنی خود زیدن. تیسرا ان 6 کا دونہ کا ہے، پس بے شک دونہ کا وضع کیا گیا ہے واسطے خود کے، جیسے دونہ کا زیدن بمانا خود زیدن پکڑ تو، بمانا خود زیدن پکڑ تو پکڑ تو زید. اگے جی ورابعها عليك فإنه موضوع الزم مثل عليك لڑے باب فعال کولو ہوے تے کے بنتی. الزم چل مثل عليك زيدا الزم زيدا. چوتھا ان 6 میں سے لفظ ہے علیکا، اصل میں یہ حرف جارہ اور کاف ضمیر سے مرکب ہے، لیکن اسماء افعال میں جب آئے تو پورا اسم فعل ہے اور فعل امر کا معنی دیتا ہے. کس فعل امر کا معنی دیتا ہے؟ الزم کا. کس کا؟ الزم کا. الزم لازم پکڑ توں. مثلا علیکا زیدن بمانا الزم زیدن، لازم پکڑ توں زید کو. چوتھا ان 6 کا علیکہ ہے، علیکہ اصل میں مرکب ہے حرف جار اصل میں مرکب ہے حرف جار اور کاف ضمیر سے، لیکن اسماء افعال میں جب استعمال جب ہو اسماء فعال میں استعمال ہو تو اس کا معنی بمانا اسم. ویسے علیکا حرف جار تے کاف ضمیر بھی ہے تجھ پر، قرآن پاک وچ سینکڑے والے لفظ استعمال ہے اپنے معنی وچ. جب یہ اسماء فعال میں جاب اس کا معنی کریں گے اسم فعل، اور جب اسم فعل ہوتا ہے نا تو اس وقت ترکیبی معنی مراد نہیں ہوتا معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ بمانا فعل امر ہوتا ہے. امر ہوتا ہے، اس وقت اس کا معنی ہے الزم، اس کا معنی ہے الزم لازم پکڑ توں. جیسے علیکہ زیدن اور بمانا لازم پکڑ تو الزم زیدن یعنی لازم پکڑ توں. اے مطلب چوتھا ان 6 کا علیکہ ہے، یہ اعلیٰ اور کاف ضمیر سے مرکب ہے، لیکن یہاں معنی ترکیبی مراد ہے، یہاں اسم فعل مراد ہے، پورا اسم فعل مراد ہے، معنی فعل. یہ علیکہ بمانا ال سے میں لازم پکڑ توں، جیسے الزم زیدن لازم پکڑ توں زید کو، علیکہ زیدن بمانا الزم زیدن لازم پکڑ توں زید. کوئی گل سمجھ آتی پہ کوئی نہیں. اور چوتھا ان 6 کا علیکہ ہے، بس بے شک علیکہ بس بے شک علیکہ وضع کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے الزم کے لیے، جیسے علیکہ زیدن جیسے علیکہ زیدن یعنی الزم زیدن. یعنی الزم زیدن. اور چوتھا ان 6 کا علیکہ ہے، بس بے شک علیکہ وضع کیا گیا ہے الزم کے واسطے، واسطے الزم کے، واسطے الزم کے، جیسے علیکہ زیدن یعنی الزم زیدن لازم پکڑ تو زید کو. وخامسها حی حال فإنه موضوع پانچواں ان 6 کا وہ لفظ ہے حی حل. کیا ہے؟ یہ بھی اسم فعل ہے اور اس کی وضع ہے ایت کے معنی کے لیے.
اس کی اس کی وجہ ہے عید کے معنی عید کا معنی ہے آتوں، عطا یاتی سے عید آتوں، تو حیا حل کا معنی آتوں. کل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی، تو حیا حل کا لام ساکن ہے. جب اس کو مفعول به ہی کے ساتھ جوڑیں اور وہ معرف باللام ہو تو لام کو حرکت کی ضرورت ہو تو اوپر حاشیے پر وضاحت لکھی ہے لام کو فتح دینا ہے، یہاں کسرہ نہیں دینا. ویسے تو ساکن کو جب حرکت دی جائے تو کیا دیا جاتا ہے؟ کسرہ دیجیے. لیکن اس ساکن کو جب حرکت دینی ہے تو کیا دینا ہے؟ فتح دینی. دلیل ہے اپنی علیحدہ. گل سمجھیے آپ؟ حیا حیا علی الصلاۃ وہ علیحدہ ہے، حیا علی الصلاۃ علی جارا علیحدہ ہے، حیا علیحدہ. ان کا معنی بھی یہی ہے، حیا آتو نماز کی طرف. ایندا معنی بھی ہے حیا علی الصلاۃ آتو نماز کو، آتو نماز کو. اس کا معنی بھی یہی ہے. گل سمجھیا جی. تو حیا حل بمانا عید آنکھ اور پانچواں ان 6 کا حی حال ہے. حی حال جب اسم فعل میں استعمال ہو تو اس کا معنی امر ہوتا ہے. یعنی حی حال الصلاۃ بمعنی یا حی حال الصلاۃ یعنی کہ عید الصلاۃ، یعنی جو صلاۃ کا معنی وہی حی حال الصلاۃ کا معنی. چلو جی. لفظ ہے حیا حل، لفظ ہے حیا حل، لیکن اس کو جب آپ جوڑیں گے نا اس وقت لام کو فتح دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ جس وقت جوڑیں گے یعنی اگر ضرورت ہو اس کو لام کو حرکت دینے کی تو وہ حرکت پتہ کی گی کثرت آ گئی. جیسے حیا حال الصلاۃ. اور حیا حل جو ہے اس کی وجہ ہے حیا حال جو ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ عید آخر عید کے لیے. مطلب کہ یعنی حیا حل کا معنی ہے جو عید کا معنی ہے. جی جو عید کا آخر حیا حل کی وجہ ہے حیا حل کی وجہ ہے عید کے لیے، یعنی یعنی جو عید کا معنی ہے وہی حیا حل کا معنی ہے. اے مطلب ہے جیسے حیا حل الصلاۃ بمعنی عید الصلاۃ، آتو نماز کو. اور پانچواں ان 6 کا حیا حل ہے، پس بے شک حیا حل وضع کیا گیا ہے عید کے لیے. جیسے حیا حیا حل الصلاۃ یعنی عید الصلاۃ. اور پانچواں ان 6 کا حی حال ہے، پس بے شک حی حال وضع کیا گیا ہے عید کے لیے، عید کے واسطے. جیسے حی حال الصلاۃ یعنی عید الصلاۃ آتو نماز کی طرف. پانچواں 6 کا حیا حل ہے، بس بے شک حیا حل وضع کیا گیا ہے واسطے عید کے. جیسے حیا حل الصلاۃ یعنی عید الصلاۃ آتو نماز کو. اتنے لکھا جی حاشیے حیا حل میں 6 لغتیں ہیں. حیا حل میں 6 لغتیں ہیں. ات مہربانی کرے جی چاہ پھیرا دیا جی چاہ کوئی اوکھا نہیں بجڑے تو کھانے چ نہ پیندا ہوئے ہوں. یہ لفظ بے 6 طرح پڑھیا جائے. یہ لفظ سارے نو پھیرا دے لو گے نا تو پھر جتنے بھی کہتے جڑا آئے گا پتا ہوئے گا بھی او حیا حل یہ تے ایس شکل وچ آیا پیا تے مانا او یہ کیڑا عید مہربانی کرے جی کرو دے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسادسها فإنه موضوع لحزن مثلها زيدا أي حز زيدا. وقد جاء فيه 3 لغات ها بسكون الحمزة وها بزيادة الحمزة المكسورة وها بزيادة الحمزة المكسورة. یہ نال پڑھتے پہ نا ہوں یہ جلی ترکیب پڑھی اس وقت پڑھیا ہوں نہیں پڑھنا ہوں پڑھ کے بڑا وجہ وقت جا وقد جاء فيه 3 لغات ها
آگے واو پڑھنا وہا اے جی یہ جڑا ضبط ہوندا نا نال لکھیا جی او یرا ولا یقرا یرا ان ویکھ کے تے لفظ نو سیدھیاں پڑھنا ہے، اس ضبط نو نہیں پڑھی دا جی گل سمجھیے ترکیب وچ اس واسطے پڑھیا سی بھی ترکیب کرنی سی جی اچھا جی چھٹا ان 6 کا ہے ہا زبر الف ہا چھٹا ان 6 کا ہے تلے پھر بذات لکھی یہ کلا 6 معنی دیندا ہے، بار بار عرض کیتی سارے 6 معنی دیندے ہیں۔ تو ہا جو ہے نا یہ عمل وغیرہ سب وہی بات ہے، ایک کس فعل امر کے معنی میں ہے؟ خذ کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ یعنی جو معنی ہے دونا کا وہی معنی ہے ہا کا، سمجھ آئی؟ کہ وہ بھی خود کا معنی دیتا ہے اور یہ بھی خود کا معنی دیتا ہے۔ مثلا ہا زیدن بمانا خذ زیدن، کل سمجھیا؟ اور جی کیا کیا ہوا مولوی؟ اور وہ میں سے جو آخری ہے وہ ہا ہے، اور ہا جو ہے یہ خذ کے معنی میں، یعنی جو دونا کا معنی ہے وہی ہا کا معنی ہے بمانا خذ، جیسے ہا زیدن یعنی خود زیدن پکڑ تم، باقی کام وہی ہے، عمل وہی ہے، 6 اور 6 معنی دیتا ہے، کل سمجھیا؟ ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ہا ہے ایک تو ہا زبر الف ہا ہے، اور اس کو 3 طرح اور بھی پڑھا گیا ہے کہ الف کو حمزہ ساکن سے بدلا دیں ہا جی، اور الف کے بعد حمزہ مکسورہ زیادہ کر دیں جی ہا اے جی، حمزہ الف کے بعد حمزہ مفتوحہ زیادہ کر دیں ہا 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 یہاں سے ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ ہا جو ہے اس کو 3 اور یعنی کل 4 طریقوں سے یہ پڑھا گیا ہے، پڑھا جاتا ہے، جیسے الف کو حمزہ نا صرف الف جی، جیسے پہلا وہ بھی تو آپ جانا کہ اور دوسرا الف کو حمزے کے ساتھ حمزہ ساکن کے ساتھ بدلا دیا، اور حمزہ مکسورہ کے زیادہ کرنے کے ساتھ جیسے ہا اے، اور حمزہ مفتوحہ کے زیادہ کرنے کے ساتھ جیسے ہا ہا، اور چھٹا ان 6 کا ہا ہے، پس بے شک ہا ادا کیا گیا ہے اس کے لیے، جیسے ہا زیدن یعنی خذ زیدن، تے دعا مسئلہ اور تحقیق آئی ہیں اس میں 3 لغتیں، اخرى 3 لغتاں ہو رہی کی مطلب ایک او تے 3 پڑھنا حمزے کے سکون کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے، اور ہا اے حمزہ مکسورہ کی زیادتی کے ساتھ بعد الالف لکھا جی، اور ہا حمزہ مفتوحہ کی زیادتی کے ساتھ، 6 کا ہا ہے، بس بے شک ہا وضع کیا گیا ہے واسطے خود کے، جیسے ہا زیدن یعنی خود زیدن پکڑ تو زید کو، اور تحقیق آئی ہیں اس میں 3 لغتیں، ہا حمزہ کے سکون کے ساتھ، اور ہا اے حمزہ مکسورہ کی زیادتی کے ساتھ، اور ہا آ حمزہ مفتوحہ کی زیادتی کے ساتھ۔ اور چھٹا ان 6 کا ہا ہے، بس بے شک ہا وضع کیا گیا ہے واسطے خود کے، جیسے ہا زیدن یعنی خود زیدن پکڑ تو زید کو، اور تحقیق آئی ہیں ہا میں 3 لغتیں، ہا حمزہ کے سکون کے ساتھ،
اور ہا حمزہ مکسور کی زیادتی کے ساتھ، حمزہ مکسورہ حمزہ مکسورہ کی زیادتی کے ساتھ، اور ہا حمزہ مفتوحہ کی زیادتی کے ساتھ. اگے ولا بد لهذه الاسماء من فاعل وفاعلها ضمير المخاطب المستتر فيها. بس مصنف رحمہ اللہ نے پیچھے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ ما بعد آنے والے اسم کو بطور مفعولیت نصب دیتے ہیں، تو چونکہ بمعنی فعل امر حاضر ہیں لہذا فاعل ہوگا ان کی ضمیر، اس کو بیان نہیں کیا، اب بیان کر رہے ہیں. بیان یہ ہے کہ یہ جو اسماء افعال بمعنی امر ہیں ان کو فاعل کی بھی ضرورت ہے، ان کو ما بعد آنے والا اسم تو بن گیا مفعول بھی، فاعل کون ہے؟ تو فاعل ان کے اندر مخاطب کی ضمیر مستتر ہے واجب الاستتار. ہاں جی، یہاں سے بیان فرماتے ہیں، انت انتما انتم انت انتما انتنا. یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو اسماء ما بعد آنے والے یہ اسماء جو ہیں اسماء افعال ان کے بعد جو یہ چھیاں دی گل ہے جڑے بمعنی امر حاضر نے یار. 6 اسماء جو بمعنی اسماء افعال ان کو فاعل، بمعنی امر ہیں، ان کے بعد آنے والا اسم ان کے بعد آنے والا اسم ان کا مفعول بھی بنتا ہے اور یہ اس کو نصب دے. دیتے ہیں. تو فاعل کون ہوتا ہے؟ فاعل کون ہوتا ہے؟ تو وہ یہاں سے بیان کرتے ہیں ان کا فاعل ہے ضمیر جو ان کے اندر مستتر ہے واجب الاستتار ہے، اس کو یہ رفع دیتے ہیں اور بعد آنے والے اسم کو بطور مفعول بھی نصب دیتے ہیں. نصب دیتے ہیں. چلو جی. یہاں سے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 6 اسماء بمعنی فعل امر حاضر ہیں یہ جو 6 اسماء بمعنی فعل امر حاضر ہیں ان کے بعد آنے والا اسم تو ان کا مفعول بھی بنے گا اور یہ اس کو نصب دیتے ہیں، دیں گے. نصب دیں گے. فاعل کون ہے؟ فاعل کو نصب کہتے تو ہیں. بیان کرتے ہیں علامہ علیہ رحمہ کہ فاعل ان کا ضمیر ہے اس کا ضمیر ہے جو ان میں ان میں مستتر ہے اور واجب اور یہ اس ضمیر کو یہ ضمیر کو رفع دی اور ما بعد اسم کو، نصب دیتے ہیں. تو ان کے 2 عمل ہو گئے، فاعل کو رفع اور آگے ماضی آ رہے ہیں، بولا تھا بات ہے، بات سمجھیا. اور ضروری ہے نسمہ کے لیے فاعل اور فاعل ان کا مخاطب کی ضمیر ہے. یہ ضمیر کی صفت ہے، ایسی ضمیر جو مستتر ہے ان میں. اور ضروری ہے ان اسماء کے لیے فاعل اور فاعل ان کا ضمیر مخاطب کی ضمیر ہے، ایسی ضمیر جو مستتر ہے ان میں. اور ضروری ہے ان 6 اسماء کے لیے فاعل اور فاعل ان کا ضمیر مخاطب مستتر ضمیر ہے مخاطب کی ہے، مخاطب کی ایسی ضمیر جو مستتر ہے جو ان میں اگاں جی. وثلاثة منها موضوعة للفعل الماضي وترفع الاسم بالفاعلية. صبر کر. 9 ہیں کل اسماء افعال، 6 ان میں سے بمعنی فعل امر ہیں، ان کا بیان آ گیا ہے. 3 رہ گئے ہیں، 3 ان میں سے بمعنی فعل ماضی ہیں. 3 ان میں سے بمعنی فعل ماضی کے سارے سیغوں کا نہیں معنی دیتے، سمجھ آئیے. اکثر وہ واحد غائب کا معنی دیتے ہیں، کوئی ایک آدھ مرتبہ اگلا معنی بس. تو یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ چونکہ یہ بمعنی فعل ماضی ہیں تو ان کو فاعل چاہیے، تو لہذا فاعل ان کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، کبھی ضاربہ میں تو ہوتی ہے، ان کے نہیں ہوگی. جی
فائل ان کے بعد اسم آئے گا تو یہ اس کو کیا کریں گے رفع دیں گے بطور بطور فاعلیت. وہ 6 کے بعد اگر اسم آئے تو منصوب ہوتا ہے بطور مفعول بھی بطور مفعول بھی. اور جو 3 بمانہ فعل ماضی ہیں ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ فاعل بنے گا تو یہ اس کو رفع دیں گے بطور فاعل. یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ 6 اسماء جو 9 ہیں کل اسماء کل اسماء افعال 6 ان میں سے آگے ہیں جو بمعنی فعل امر ہیں اور ما بعد آنے والے اسم کو بطور مفعول بھی نصب دیتے ہیں. اور یہاں سے وہ 3 بیان فرمانے لگے جو بمعنی فعل ماضی ہیں اور تو یہ جو بمانہ فعل ماضی یہ ہیں جو بمعنی فعل ماضی ہیں یہ صرف ان کا فاعل ضمیر نہیں ضمیر ہوگا نہیں ہوتی. ان کا ما بعد آنے فاعل والا ان کا اسم ما بعد اسم ظاہر آئے گا آئے گا اور یہ یہ اس کو رفع دیں گے اور وہ ان کا اور وہ ان کا فاعل بنے گا. فاعل ہو آنکھ وہ مولوی یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے 9 اسماء یہ جن میں سے 6 امر کے پڑھ جو 3 جو ہے ماضی کے ہیں 6 بمانہ امر 6 بمعنی امر کے ہیں آگے ہیں امر کے کا مطلب کیا ہو جب 6 بمانہ ہیں امر ہے وہ آگے ہیں. اب وہ 3 بیان کرتے ہیں جو بمانہ ماضی ہیں ماضی کے ہیں تک مطلب ہے بمانہ ماضی ہیں بمعنی ماضی ہے تو جو اسماء افعال جو اسماء افعال بمانہ ماضی ہیں ان کا فاعل ہوگا ان کا تو فاعل ضمیر نہیں ہوگا. کبھی کبھار کو شاذ و نادر شعر میں ہو تو لیکن ان کا فاعل ما بعد اسم ظاہر ہوگا ان کا فاعل ما بعد اسم ظاہر ہوگا اور یہ اس کو فاعلیت کے لیے رفع دیں گے فاعلیت کی وجہ سے. اس وجہ سے رفع دیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بمانہ امر ہیں ان کے بعد آنے والے اسم کو کیا پڑھنا ہے منصوب پڑھنا ہے. ان 3 کے بعد آنے والے اسم کو کیا پڑھنا ہے منصوب پڑھنا ہے. اور 3 ان 9 میں سے وضع کیے گئے ہیں واسطے فعل ماضی کے یعنی انہاں دا معنی فعل ماضی والا ہے اور رفع دیتے ہیں اسم کو. کیڑا اسم یعنی اسم مذکور بعد او فاعل باشد سمجھے ان کیا کرے اسم رفع بطور فاعلیت. اور 3 ان 9 سے وضع کیے گئے ہیں فعل ماضی کے لیے اور رفع دیتے ہیں اسم کو بطور فاعلیت. اور 3 ان 9 سے وضع کیے گئے ہیں واسطے فعل ماضی کے اور رفع دیتے ہیں اسم کو رفع دیتے ہیں اسم کو کیڑا اسم جیڑا انہاں تو بعد آنا ہے جیڑا رفع دیتے ہیں اسم کو واسطے فاعلیت کی بطور فاعلیت. نہیں سمجھ آئی کیا آگے اگو مثال آ رہی بے تو بعد جڑا اسم ہونا ہے وہ انہاں دا فاعل بننا ہے تے انہاں نوں فاعل نو کی دینا ہے ایو گل یار کمال ہے. ہاں جی احدها هيهات فإنه موضوع لبعوضة مثل هيهات زيد أي بعوض زيد. بس باقی پڑھ چکے ہو کہ ان کے معنی کے اندر جدن کا معنی ہے ان کے معنی کے اندر جدن کا معنی ہے اور جب معنی امر ہے ان میں اختصار ہے کہ 6 معنی دے ایک سے معنی اور جو معنی ماضی ہیں ان میں کمال یہ ہے کہ وہ مبالغے کا معنی اس کا بمعنی جدن نام لائیں گے. تو ان 3 میں سے جو بمعنی ماضی ہیں پہلا ہے ہاتھ ان 3 میں سے جو بمعنی ماضی ہیں پہلا ہے ہیہات اتنے لکھیا جی بھی ان دے اتنے جڑا نا جی بحرکات سے گانا درتا ہے تو ہے پڑھ سکتے گل سمجھی کہ نہیں تے طلب ہا اولا با حمزہ پڑھاؤ جا اے آتا اے آتو اے آتے سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ مقلب ہا اولا با حمزہ اے 3 صورتاں بن گئی ہیں نا کیڑی
نہ ایک منٹ درتا سے گانا درتا ایک طلب ہا اولا با حمزہ سمجھائی اے آتا وہی سے صورت شد مطلب 3 تو 3 6 بن گئی ہے نا گاہے تا کو منون بھی بناتے ہیں تو ان 6 صورتوں میں 3 نو منون کرو تو 12 بن گئے ہے ہاتن ہے ہاتن ہے ہاتن تے اے آتن اے آتن اے آتن 6 تے 6 جڑیاں پہلے بنائیاں بغیر تنوین تو ہے ہاتا ہے ہاتو ہے ہاتے اے آتا اے آتو اے آتے کنیاں ہو گئیاں 12 ہو گئیاں اور کبھی تا کو ان 12 میں حذف کر دیتے ہیں کبھی سمجھ آئیے 12 تا آلیاں تے ہن اوہی 12 جڑیاں نے پیچھے پڑھیاں نے انہاں نوں تے لا دیو کی کرو تے لا دیو تے او جڑا ہے نا جی 26 بن گئی کی بن گئی وگاہ تنوین در آخر ایہا اور کبھی ان 26 دے آخر تے تنوین لائیو تے کدے کاف لاحق کر دیو کدے حمزہ مفتوحہ اول وچ نون مفتوحہ یا مکسورہ آخر وچ تے انج کر کے جڑا نا او بورڈ تک پڑ گیا کام چلو کچھ تا پکا کیڑا ہے آتا ہے آتا ان 12 بار گن جاتا کہ 12 بار ہو گیا تو ہے ہاتا کس فعل ماضی کے لیے وضع ہے ہاتا کی وضع ہے باعودہ کے لیے یعنی جو معنی ہے باعودہ کا وہی معنی ہے باعودہ لازمی ہے دور ہوا وہ سمجھ آئیے مثلا ہے ہاتا زیدن ہے ہاتا زیدن میں زید کو رفع کون دے رہا تو اور کون پوچھا تھا کہ بکیا ہو گیا تیرے کو اس کا معنی ہے باعودہ زیدن لیکن پیچھے پڑھ چکے ہو باعودہ زیدن کا معنی ہے زید دور ہوا تے ہے ہاتا زیدن کا معنی ہے بہت دور ہوا سمجھ آئیے آنکھوں نا ان 3 میں سے پہلا ہے آتا یہ اس کی وجہ ہے لغتوں دیا عرض کر دیتی ہیں جی شابہ جی اس کی وجہ ہے باعودہ کے لیے یعنی جو معنی باعودہ کا ہے وہی معنی آتا کا ہے جیسے آتا زیدن یعنی بمعنی باعودہ زیدن بہت دور ہوا زید گل سمجھیے باقی سچ تسنے بھی ہے حیاتا ہے حیاتا تو کالا والا قانون لایا تے ہے ہاتا بن گیا جی تسی بھی آنکھوں نا جی کو جو پہلا ان 3 کا ہے ہاتا وضع کیا گیا ہے باعودہ کے لیے یعنی جو باعودہ کا معنی ہے وہی معنی ہے وہی ہے ہاتا کا معنی ہے وہی ہے ہاتا کا معنی ہے کیا معنی ہے ہاتا زید ان کا ہے ہاتا کا معنی ہے ہاتا زید ان کا معنی ہے باعودہ زید یعنی دور ہوا زید پچھلا مسئلہ نہیں سمجھ آیا کہ 3 ان 9 میں سے کہ 3 ان 6 میں سے 6 امر دے تو جو فعل ماضی کے لیے ہیں ان کے اندر ان کو فاعل چاہیے کہ نہیں اور فاعل ان کا ضمیر نہیں ہوتی بلکہ ماں بعد اسم ہوتا ہے تو پھر یہ کیا کریں گے اس کو بطور ایو گال نہیں یار کمال ہے 1 ان 3 کا ہے ہاتا ہے بس بے شک ہے ہاتا وضع کیا گیا ہے عہدہ کے لیے مطلب ہے جیڑا معنی ہے باعودہ دا اوہی معنی ہے ہاتا دا صرف جدن نال لانا ہے جیسے ہے ہاتا زیدن یعنی باعودہ زیدن چل وہ جن
کا ہے ہاتھا ہے، بس بے شک ہے ہاتھا وضع کیا گیا ہے باہودہ کے لیے، جیسے ہے ہاتھا زید یعنی باہودہ زید۔ ان کا ہے ہاتھا ہے، بس بے شک ہے ہاتھا وضع کیا گیا ہے باہودہ کے لیے، یعنی ہے ہاتھا زیدن زید باہودہ زید، یعنی نیڑے ہوا زید۔ دور وقت ہے۔ اچھا چلو۔ الثانی سرعان فإنه موضوع لسارع مثل سرعان زید اے سارع زید۔ بس جو تین بمعنی ماضی ہیں ان میں سے دوسرا اسم فعل ہے سرعا۔ کیا ہے؟ او لکھیا جی سین اتے تینے حرکتاں پڑھ سکتے ہو، سرعانا سرعانا سرعانا، لیکن بے فتح مشہور ہے، فتح تینوں طرح پڑھ سکتے ہو، سرعانا سرعانا تے سرعانا۔ تو سرعانا جو ہے یہ بمعنی ساروع ہے، بمعنی ساروع جلدی کی اس نے، جلدی کی، لیکن وہی فرق ہے کہ سارا آنا کا معنی کہ بہت جلدی۔ سارا آنا زیدن کا معنی تے سارو زیدن کا معنی ایک ہے، صرف سارا آنا میں جدن والا معنی ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ ہاں جی کیا کہ معنی کیا ہے؟ جلدی کی زید نے۔ جی دوسرا جن کا ہے سرعان، یہ وضع کیا گیا ہے سارو آ کے لیے۔ شاباش۔ اور سرعانہ پر تینوں عرصے پڑھ سکتے، تو سرعانہ پہلے آپ نے نا پہلے جی، تو ان تین میں سے دوسرا ہے، ان تین میں سے دوسرا ہے سرعانہ، بمعنی سرعانہ جو ہے یہ بمعنی ساروع ہے، بمعنی سارو آ ہے، سرعانہ بمعنی سارو آ ہے، جو جو معنی معنی سارو آ کا ہے وہی معنی سرعانہ کا ہے، جیسے جیسے سرعانہ زیدن یعنی سارو آ۔ جی اور دوسرا ان تین کا سر آنا جو معنی ماضی ہیں، جو بمانا ماضی ہے، دوسرا ان میں سے ہے سر آنا، اس سر آنا کو تین دفعہ سرعانہ سرعانہ سرعانہ، لیکن سرعانہ مشہور ہے۔ ہاں جی سر آنا کا بھی وہی مانا ہے جو وہی معنی چبڑ جائے، سرعانہ وضع کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے سارو ساروع کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ جو معنی ہے ساروع کا وہی معنی ہے سرعانہ کا۔ مثلا سر آنا زائد سارو زائد، کیا معنی؟ جلدی کی زیاد نے اور کوئی نہ معنی دونوں دا، جلدی کی زید نے، صرف وہ فرق ہے بھی بہت جلدی کی۔ اور دوسرا ان تین کا سرعانہ ہے، بس بے شک سرعانہ وضع کیا گیا ہے ساروع کے لیے، جیسے سرعانہ زیدن یعنی ساروع زیدن۔ اور دوسرا ان تین کا سرعانہ ہے، بس بے شک سرعانہ وضع کیا گیا ہے سارو آ کے لیے، جیسے سرعانہ زیدن یعنی سارو زیدن بہت جلدی کی زید۔ نہ ساروع کا معنی بہت جلدی نہیں، سرعانہ زیدن کا معنی ہے۔ جی جی دوسرا ان تین کا سر آنا ہے، بس بے شک سر آنا وضع کیا گیا ہے سارو کے لیے، جیسے سر آنا زائدن یعنی سارو زائدن جلدی کی زائد۔ جی وثالثها شتان فإنه موضوع لإفتارق مثل شتان زيد وعمر أي افتارق زيد وعمر۔ تیسرا ان تین میں سے جو بمعنی فعل ماضی ہے وہ لفظ ہے شتانہ۔ کون لفظ ہے؟ شتانہ بفتح شین، گل سمجھیے۔ تو شتانہ جو ہے یہ بمعنی افطارہ کا ہے، یہ بمعنی افطار،
لیکن افتراق چونکہ دو میں ہوتا ہے کم از کم ایک میں افتراق نہیں، اس لیے اس کے بعد دو اسم آئیں گے عطف کے ذریعے، پہلا معطوف علیہ دوسرا معطوف، دونوں فاعل بنے گے، سمجھ آئیے؟ چونکہ یہ بمانا افتراق بمانا تو افتراق تو کم از کم ایک میں، اس لیے اس کے بعد دو اسم آئے گے عطف کے ذریعے، وہ دونوں فاعل بنے ہیں، ایک نبی گالے وہ دونوں، مثلا شتانا زید و عمر، معنی ہے افطرق زید و عمر، علیحدہ ہو گیا زید اور عمر، علیحدہ یعنی آپس اے جدا ہو گئے، آپس اے مطلب ہے صرف اینا ہے کہ شتانہ دا معنی کرنا ہے بہت جدا ہو گئے، تو افطارہ کا معنی مطلقاً جدا ہو گئے۔ جی وہ اسماء افعال جو ماضی کا معنی دیتے ہیں، ان میں سے تیسرا ہے شتان، شاباش، افطارہ کا جو معنی، افطارہ کا جو معنی ہے وہی ہے شتانہ کا معنی، اور افطارہ کا چونکہ افتراق کم از کم دو میں ہوتا ہے، اس لیے شتانہ کے بعد دو اسم آئیں گے عطف کے ذریعے، اور وہ دونوں اس کا فاعل بنیں گے۔ شاباش، جیسے شتانہ زید و عمر، یعنی افطارہ کا زید و عمر، جدا ہو گئے زید اور عمر۔ اور تیسرا دین کا شتانہ ہے، شتانہ وضع کیا گیا ہے افطارہ کا کے لیے، افطارہ کا جو ہے یہ افطارہ کا یہ دو کم سے کم دو میں ہوتا ہے، افتراق بمانا جدائی، افطارہ کم سے کم دو میں ہوتا ہے، نہیں جدائی کم از کم ایک ایک چندی فلانے کی جدائی پہ گئی، کیا مطلب ہے کلا ہے تو جدا ہو گیا، کہنے لگے اس لیے شتانہ جو ہے یہ بات دو اسم آئیں گے دو اسم آئیں گے اور عطف کے ذریعے، عطف کے ذریعے، تو دونوں کیا بنے گے؟ چلو جی، شتانہ زید و عمر، اور یعنی یعنی افطارہ کا زید و عمر کی معنی جدا ہوا زید اور عمر، کا ہوا زید و عمر، یعنی آپس میں جدائی پہ گئی۔ جی اور تیسرا ان تین کا شتانہ ہے، بس بے شک شتانہ وضع کیا گیا ہے افطارہ کا کے لیے، جیسے شتانہ زید و عمر، یعنی افطارہ کا زید و عمر، اور تیسرا ان تین کا شتانہ ہے، پس بے شک شتانہ وضع کیا گیا ہے افطارہ کا کے لیے، جیسے شتانہ زید و عمر، یعنی افطارہ کا زید و عمر۔ جی اور تیسرا تین کا شتانہ ہے، بس بے شک شتانہ وضع کیا گیا افطارہ کا کے لیے، جیسے شتانہ زید و عمر، یعنی افطارہ کا زید و عمر، افطارہ کا زید جدا ہوا زید اور جدا ہو گیا زید اور عمر۔ عمر۔